آج ذوالقعدہ کی 13 تاریخ اتوار کا اتنا بڑا دن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 ذوالقعدہ اتوار کا دن انعامات کا دن ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جو لوگ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں، ان کی مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے، آج ان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن بہت بڑا موقع آپ کے پاس ہے، یا یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس آج سنہری موقع ہے۔ جو لوگ ذوالقعدہ کے بابرکت مہینے میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، ابھی تک آپ اپنے مقدر کو نہیں سنوار سکے، آج ذوالقعدہ کی ان قبولیت کی گھڑیوں سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، تو دوستو آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آج آپ کی ہر تنگی راحت میں بدل جائے گی، آج آپ کی ہر مشکل اللہ کی مہربانی سے ختم ہو جائے گی اور سختیاں آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی۔ آج 13 ذوالقعدہ اتوار کے دن آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، تو وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ آج جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا جائے گا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور ایک کسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تو کوئی دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ درد کا سامنا ہو، تو آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومنے پر مجبور ہوگا، آپ کو کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا تیز ترین ہے کہ بہت جلد اثر کرتا ہے۔ جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 13 ذوالقعدہ اتوار کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج اگر آپ 200 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ دولت کا ایک خاص الخاص وظیفہ ہے، اسے پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں بے سکونی، بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں 13 ذوالقعدہ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ کو یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد، مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل لازمی پڑھیے گا۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، کاروبار میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں بھی ہیں آپ یہ پڑھ لیں کہ اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس باعمل اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 13 ذوالقعدہ
اتوار کا دن پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ آسان اور مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، آپ اپنے ذہن میں تمام مقاصد، تمام حاجتوں کو رکھ کر اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ آج اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، اپنی سوچ کے مطابق نہیں مانگنا، اپنی نوکری سیلری کے مطابق نہیں مانگنا، رب کی ذات پر یقین کر کے، رب کی ذات دینے پر قادر ہے، اس کی ذات پر یقین کر کے مانگنا، انشاءاللہ آپ کو ملتا جائے گا۔ جو رب ذوالجلال پورے آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوکے ہوئے ہے، آج اس رب سے، اس قدرتوں والے رب سے مانگنا، اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے، ناممکن حاجت کی نیت کر کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ یوں محسوس کریں کہ آپ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 2 جگہوں میں سے کسی جگہ کا تصور کر کے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کا صفاتی نام یا عزیزو ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے دولت، مال و شہرت اللہ پاک اس سے بھی نوازتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے 11 بار آرام سے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو آپ کی نیت ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت لازمی کریں۔ اگر آپ کسی اور کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں۔ اب اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ دشمن بھی آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ یا پھر کاروباری رکاوٹیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ بھی بہت سارے جو معاملات ہیں، اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا۔ جب آپ یا عزیزو کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی سورت کا وظیفہ، ایک ایسی سورت جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سرچشمہ ہے۔ جن کے کاروبار نہیں چلتے بند ہو جاتے ہیں، جن کے گھر میں بے روزگاری، بندشیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، وہ آج کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ آج اللہ سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج آزما لے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ دوستو چھوٹا وظیفہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وقت کم لگتا ہے، دوسرا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور رزق آپ کی 7 نسلوں تک کافی رہے گا۔ اور وظیفہ چھوٹے بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل کی اجازت نہیں ہے، اور چھوٹے وظیفے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں۔
یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف انسان کا دھیان ہٹا دیتے ہیں، اسے سمجھ ہی نہیں آتی اور اس کی وجہ سے اور کچھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ سورہ کوثر 21 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھ لیں، آپ روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہوئے اس عمل کی طرف بڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے۔ آج اس طرح سے اللہ پاک سے مانگو، اس طرح سے رو رو کر، اس سے گڑ گڑا کر اپنے دل کو رب کی رحمت اور محبت میں سرشار ہو کر مانگو، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یا حی یا قیوم ایک مکمل تسبیح پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں اور چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ آپ نے آخر پر 313 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے گرفت میں آ جاتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیے گا۔ مانگتے وقت تصور میں یوں محسوس کیجئے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو گئی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب ضرور قبول کرے گا اور آپ کو اس چیز سے نوازے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔